دوستو آج ہم بات کریں گے جنگ خیبر کی۔ حدیبیہ کے سمجھوتے کے بعد مسلمانوں نے آخرکار اپنا دھیان یہودیوں کی طرف کیا، کیونکہ یہودی ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کرتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ خندق کی لڑائی بھی انہی یہودیوں نے شروع کرائی تھی۔ حدیبیہ کے سمجھوتے کے بعد مکہ والوں سے 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی، تو یہ یہودیوں سے نپٹنے کا سب سے اچھا سمے تھا، اور یہودیوں کا سب سے بڑا ٹھکانہ تھا خیبر۔ خیبر کا قلعہ پورے عرب کے سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا۔ عرب کے زیادہ تر علاقے ریگستان تھے، لیکن خیبر میں کھیت، باغ اور بہت ساری ہریالی تھی۔ یہاں سے پھل اور فصلیں پورے عرب میں بھیجی جاتی تھی، اور ان سے جو پیسہ بنتا وہ سب یہودی اس قلعے میں جمع کر لیتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا خیبر کو کوئی جیت نہیں سکتا۔ مسلمانوں نے بہت گپت طریقے سے خیبر پر حملے کی تیاری کی، لیکن مدینہ کے کچھ منافق یعنی دوگلے لوگ، انہوں نے خیبر والوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا، صرف 1500 لوگوں کی فوج تمہاری طرف آ رہی ہے، تم آرام سے انہیں ہرا دو گے۔ یہودیوں نے بھی اس بات کو ہلکے میں لیا۔ ایک دن یہودی جب صبح کھیتوں پر کام کرنے نکلے تو سامنے مسلمانوں کی فوج کھڑی تھی۔ وہ گھبرا گئے اور چلانے لگے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، اور بھاگ کر واپس قلعے میں چلے گئے۔ خیبر کے 2 بڑے حصے تھے، ایک حصے میں 5 قلعے تھے اور دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے حصے کے قلعے پر حملہ کیا، لیکن کئی کوششوں کے بعد بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ تب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابہ چاہتے تھے کہ یہ جھنڈا انہیں ملے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا، میں نے کبھی لیڈر بننے کی تمنا نہیں کی سوائے اس دن کے، لیکن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا صرف 29 سال کے نوجوان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آخری دم تک لڑوں گا، لیکن پہلے میں انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ پہلے قلعے کا سردار تھا مرحب، جو اپنی طاقت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا۔ وہ میدان میں آیا اور مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ایک ہی وار میں مرحب کو ہرا دیا۔ اس جیت کے بعد حضرت علی کی بہادری پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد یہودی قلعہ چھوڑ کر دوسرے قلعے میں بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے 3 دن تک کوشش کی، لیکن دوسرا قلعہ بھی آسانی سے نہیں ٹوٹا۔ یہودی وہاں سے بھی بھاگ کر تیسرے قلعے میں جا پہنچے۔ تیسرا قلعہ بھی کئی دنوں تک فتح نہیں ہو سکا۔ مسلمان حیران تھے کہ ہم نے ان کے کھانے پینے سارے راستے بند کر دیے، پھر بھی یہ باہر آ کر لڑ کیوں نہیں رہے ہیں۔ تب ایک یہودی جاسوس جو مسلمانوں کے لیے کام کرتا تھا، اس نے بتایا کہ ان قلعوں کے نیچے گپت راستے بنے ہوئے ہیں جن سے وہ پانی اندر لا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے وہ راستے بند کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد یہودی قلعے سے باہر نکلے اور لڑے، لیکن آخرکار ہار گئے۔ پھر یہودی چوتھا قلعہ چھوڑ کر 5ویں اور آخری قلعے کی طرف بھاگے۔ یہ 5واں قلعہ پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا، جسے جیتنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ یہودیوں نے اپنے عورتیں، بچے اور سارا سونا چاندی اسی قلعے میں رکھ دیا تھا۔ جب کوئی راستہ نہیں بچا تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ انہوں نے ریمپس اور کیٹاپولٹس یعنی پتھر پھینکنے والی بڑی مشینیں قلعے کے سامنے رکھی اور یہودیوں پر بم باری شروع کر دی۔ کئی کوششوں کے بعد آخرکار قلعے کی ایک دیوار گر گئی۔ یہ دیکھتے ہی مسلمانوں نے پورا زور کے ساتھ حملہ کیا۔ یہودی سب کچھ چھوڑ کر قلعے کے دوسرے حصے میں بھاگ گئے۔ آخرکار لمبی اور سخت لڑائی کے بعد یہودیوں نے آتم سمرپن کیا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ خیبر کی جتنی بھی کھیتی اور پھل پیداوار ہوگی اس کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ یہودیوں نے خوشی سے یہ بات مان لی۔ خیبر سے مسلمانوں کو اتنا سونا چاندی اور مال ملا کہ مسلمان جو کبھی غریب تھے اب عرب کی سب سے طاقتور اور امیر قوم بن گئے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلی بار خیبر میں ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں نے اپنے مدینہ کے بھائیوں یعنی انصار کو اپنے پیسے لوٹا دیے، اور اس طرح خیبر کی جیت نے اسلام کی طاقت کو پورے عرب میں پھیلا دیا۔